محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی، آپ علیہ السلام کی اطاعت بھی عبادت بھی ہے، فرض اور واجب بھی ہے۔ رسول اللہ کی محبت بھی، آپ کی اطاعت بھی فرض بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ محبت کی شرط اطاعت ہے اور اطاعت کی شرط محبت ہے۔ محبت اور اطاعت عبادت بھی ہے، فرض بھی ہے۔ پھر محبت کی بنیادی شرط اطاعت ہے، اطاعت کی بنیادی شرط محبت۔ شروع دن سے محبت اور اطاعت کے حوالے سے تین جماعتیں، تین گروہ آپ کو دکھائی دیں گے۔ ایک وہ گروہ جو صرف محبت کرتے ہوئے دکھائی دے گی، ان کی محبت اطاعت سے خالی ہے۔ ایک وہ گروہ جو اطاعت تو کرتے ہیں لیکن ان کی اطاعت محبت سے خالی ہے۔ تیسری وہ جماعت یا وہ گروہ جو محبت اور اطاعت دونوں کو ساتھ لے کر وہ جماعت چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت کے حوالے سے تین گروہ شروع دن سے چلتے آ رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو محبت تو کرتے تھے لیکن وہ محبت اطاعت کی شرط سے خالی ہے۔ ایک وہ گروہ جو اطاعت تو کرتے تھے لیکن ان کی اطاعت محبت کی شرط سے خالی ہے۔ تیسرا وہ گروہ جو رسول اللہ سے محبت بھی کرتے تھے اور اس محبت میں اطاعت پائی جاتی تھی اور اس اطاعت میں محبت کی شرط بھی پائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت، بغیر اطاعت کی وہ محبت کی نجات کے لیے کافی نہیں، اور صرف اطاعت، جس اطاعت میں محبت نہ ہو وہ اطاعت بھی نجات کے لیے کافی نہیں۔ نجات کے لیے اطاعت پلس محبت، محبت پلس اطاعت۔ اس حوالے سے ہمارے سامنے تین جماعتیں ہیں۔ ہم پہلے اس جماعت کو ڈسکس کرتے ہیں جن کی محبت میں اطاعت اور اطاعت میں محبت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، جن کی محبت میں اطاعت تھی اور جن کی اطاعت میں محبت تھی۔ منافقین کی جماعت، جن کی اطاعت تو تھی لیکن محبت نہیں تھی۔ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے، آپ کی اطاعت تو بظاہر کرتے تھے لیکن ان کی اطاعت محبت رسول سے خالی تھی۔ تو ان کے لیے یہ وعید، یہ سزا سنائی گئی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ایک وہ لوگ جو محبت کرتے تو تھے لیکن ان کی محبت اطاعت سے خالی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ کافر افراد جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خونی رشتے کی محبت کی بنیاد پہ 3 سال سوائے ابو لہب کے
بنو مطلب، بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ بات میں کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ سردار عبد شمس کے 4 بیٹے تھے، ایک مطلب، ایک ہاشم، ایک عبد شمس اور ایک نوفل۔ دور جاہلیت میں بھی اور دور اسلام میں بھی مطلب، بنی مطلب اور بنی ہاشم ساتھ ہی پائے جاتے۔ اسی لیے جب ہم اہل بیت رسول اللہ کی ہم بات کرتے ہیں تو اہل بیت رسول اللہ میں بنو ہاشم پلس بنو مطلب کے وہ تمام افراد شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ بنو مطلب کے ہر اس فرد کو، بنو ہاشم کے ہر اس فرد کو ہم اہل بیت رسول اللہ مانتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور اسی ایمانی حالت میں دنیا سے رخصت کر گئے۔ تو بنی مطلب اور بنی ہاشم یہ دور جاہلیت میں بھی یہ دونوں خاندان ایک ساتھ تھے، جبکہ بنی عبد شمس اور بنی نوفل کچھ معاملات میں بنو ہاشم بنی عبد المطلب بنی مطلب کے ساتھ تھے، لیکن بہت سے معاملات میں بنو عبد شمس اور بنو نوفل بالکل الگ تھلگ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا، اس سوشل بائیکاٹ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، مکہ والے جناب ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب رسول اللہ سے محبت تو کرتے تھے، لیکن ابو طالب کی محبت اطاعت کی شرط سے خالی تھی۔ ابو طالب رسول اللہ سے محبت تو کرتے تھے، لیکن ان کی محبت اطاعت کی شرط سے خالی تھی۔ اسی لیے وہ محبت جو اطاعت کی شرط سے خالی تھی، وہ محبت جناب ابو طالب کو اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ابو طالب کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی وجہ سے، دین اسلام کی دفاع کی وجہ سے ابو طالب کو اللہ رب العالمین آگ کے 2 جوتے پہنائیں گے، یغلی بہا دما